مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے اور آپ سب کے لیے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیں، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے اور خداوند کی محبت کامل ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ آپ نے تو کہا ہی نہیں نا کہ ہم سے پیار کر، یہ تو اس نے خود کیا ہے نا، اس لیے اس کی غلطی، آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ تو جو کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں، پیار خدا نے کیا ہے۔ آپ نے کوئی خدا کی منت تو نہیں کی تھی نا کہ بھئی ہم سے پیار کر، نہیں، اس نے آپ ہی کیا ہے۔ تو جب آپ ہی کیا ہے تو پھر آپ ہی بھگتے گا نا، لیکن اس کی محبت کامل ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس کے حضور کہ وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا کہ اگر وہ بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی میں وفادار رہوں گا، کیونکہ میں آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ پر بس سوال یہ ہے کہ ہم بے وفا کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کیوں وہ کام کرتے ہیں جو خدا کی شان کے خلاف ہے؟ ہم کیوں وہ کام کرتے ہیں جس سے خدا کا روح رنجیدہ ہوتا ہے؟ ہم کیوں وہ کام کرتے ہیں جس سے خدا کا روح مجروح ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ آپ نے مینڈک دیکھا؟ کتنے لوگوں نے مینڈک دیکھا ہے؟ ہاں، گڈ۔ آج مینڈک کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ مینڈک کو جب ہم پانی میں رکھتے ہیں تو پانی میں رکھنے کے بعد اس کے نیچے آگ لگا دیتے ہیں تو مینڈک پانی سے نکلنے کی ٹرائی نہیں کرتا۔ مینڈک کے اندر ایک کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ مینڈک جیسے جیسے پانی گرم ہوتا ہے ویسے ویسے وہ اپنا ٹمپریچر بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خود سے اپنا ٹمپریچر بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ پانی زیادہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنا ٹمپریچر بڑھاتا ہے، اور پانی اس کو ٹمپریچر ہے اس کے اندر، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جب پانی ابلنے لگتا ہے، جب پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ برداشت نہیں ہوتا تو پھر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور تب تک اس جو دیگچی کے اندر ہم نے رکھا ہوتا ہے نا، اس کے کنارے بھی اتنے جل چکے ہوتے ہیں کہ اس کا نکلنا پھر مشکل نہیں ہوتا، ناممکن ہوتا ہے، پھر وہ اسی پانی میں جل کے مر جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مینڈک پانی کے اندر جل کے مر گیا، اس میں قصور کس کا ہے؟ مینڈک کا یا آگ لگانے والے کا؟ پانی کا کہ پانی ابل گیا، اس کو نہیں ابلنا چاہیے تھا؟ کس کا قصور ہے؟ ہاں، مینڈک کا قصور ہے، کیونکہ مینڈک نے جب پانی اس کی برداشت سے زیادہ گرم ہوا پھر بھی تو اس نے نکلنے کی ٹرائی کی۔ اگر پہلے ہی کوشش کرتا تو اس میں سے نکل سکتا تھا، لیکن اس نے ٹائم پر فیصلہ نہیں کیا اور ٹھیک فیصلہ نہیں کیا۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، ہم ماحول کو دیکھتے ہیں کہ ماحول صحیح نہیں ہے، اور ہم اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی سینس کو یوز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ماحول ہے یہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بہت بھیانک اور نفرت انگیز ہے۔ پھر ہم اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں، کیونکہ شاید ہم بچے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں، بچے اس ماحول کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، بچے اس ماحول کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم پنجاب سے آئے ہیں، پنجاب میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر ہم پنجاب جائیں تو ہم وہ سردی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں سے نکلے ہمیں 25-30 سال ہو گئے ہیں، ہم اس پنجاب کی سردی برداشت نہیں کر سکتے اور گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پہلے وہی پنجاب تھا جس کی سردیاں بھی ہم برداشت کرتے تھے اور گرمیاں بھی ہم برداشت کرتے تھے، لیکن اب کچھ یہ ہوا کہ ہم نے انوائرمنٹ چینج کر لیا، ماحول چینج کر لیا۔ سیم کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ہم جیسی صحبت میں رہتے ہیں ویسے ہی ہم ہو جاتے ہیں، جیسی رفاقت میں ہم رہتے ہیں ویسے ہی ہم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد
آپ کو پتہ ہے بڑھاپے میں جا کے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار بچوں کو چلے جانا چاہیے. اس وقت تک ہم بچوں کو اس چیز کے عادی کر چکے ہوتے ہیں. میں جب بھی کسی بچے کو بلیس کرتا ہوں، اب تو مجھے 25 سال ہونے والے ہیں، بلکہ ہو گئے ہیں بچوں کو بلیس کرتے ہوئے. میں نے جب بھی بچوں کو بلیس کیا، میں نے ان کو ایک بات کہی کہ 15 سال تک آپ نے اس بچے کا کوئی ناغہ نہیں کروانا. کتنے سال تک؟ 15 سال تک آپ نے اپنے بچے کا، آج یہ پہلی دفعہ چرچ آیا ہے، 15 سال تک آپ نے کوئی ایک بھی سنڈے ناغہ نہیں کروانا. پھر یہ زندگی بھر چرچ میں رہے گا. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کو بھی یہ شوق ہے کہ آپ بچوں کو لے کر ہر اعتبار چرچ جائیں، لیکن مسائل اتنے ہیں، مسئلے اتنے ہیں، زندگی میں ٹینشنیں اتنی ہیں، اس لیے آپ سے یہ ہو نہیں پاتا. کیونکہ آپ تو ظاہر ہے بچوں کے لیے کرتے ہیں، صبح سے شام تک دوڑتے ہیں، بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، سنوارتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اور جب بچوں کے لیے آپ سب کچھ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچے تو خدا سے بہت دور چلے گئے ہیں. پھر آپ پچھتاتے ہیں، آپ مینڈک کی طرح ٹرائیاں مارتے ہیں نکلنے کی، پھر آپ نکل نہیں سکتے. پھر آپ کے بچے نکل نہیں سکتے، کیونکہ بچے اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال چکے ہوتے ہیں. اس لیے خداوند آپ کو عقل، دانش، فہم عطا کرے. صبح کا میسج کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ اس میسج میں خاص بات کیا تھی؟ خاص بات یہی تھی کہ خدا کا کلام تھا کہ چھوڑ دو، جو کوئی کرتا ہے وہ کرتا رہے. اگر کوئی پاک ہے تو پاک ہوتا جائے، ناپاک ہے تو ناپاک ہوتا جائے. جو کسی کا دل کرتا ہے وہ کرے. اور یہ وہ حالت ہے، میں اس حالت کو نفرت انگیز حالت کہتا ہوں. یہ وہ حالت ہے جب ماں باپ بچے کو کہنا چھوڑ دیتے ہیں، جب سربراہ اپنے تابع دار لوگوں کو کہنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جو نفرت انگیز حالت ہوتی ہے. کلام میں لکھا ہے 1-2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کہ یہ برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے. عادی ہو گیا ہے. اب یہ مینڈک کی طرح اسی پانی میں مرے گا، یہ نکلے گا نہیں. تو جب اس نے نکلنا ہی نہیں ہے، محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، ایک خدا کا بندہ سادھو دریا کے کنارے جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک بچھو بہتا ہوا جا رہا ہے. اس نے سوچا یار بچھو زندہ ہے تو یہ پانی میں ڈوب کے مر جائے گا، پانی میں زیادہ تر بچھو رہ سکتا. اس نے اس کو نکالنے کی کوشش کی. اس نے جیسے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، بچھو نے ڈنگ مار دیا. اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، پھر دوبارہ ٹرائی کی کہ شاید غلطی سے ہو گیا. اس نے پھر دوبارہ ڈنگ مار دیا. آخر کر وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا. آگے کوئی میرا سمجھدار بندہ، اس نے اس سے کہا کہ تو نے اس بچھو کو بچایا کیوں نہیں؟ کہہ رہا وہ آگے سے ڈنگ مارتا ہے. تو اس بندے نے کہا دیکھ، ڈنگ اس کی فطرت ہے، نیچر ہے، اس کی فطرت ہے ڈنگ مارنا. وہ ڈوب رہا ہے پھر بھی ڈنگ مارنے سے باز نہیں آ رہا. تو خدا کا بندہ، تیری فطرت میں بچانا ہے، تو بچا اس کو. وہ پھر دوبارہ گیا، 2-4 ڈنگ کھائے اس نے، لیکن اسے نکال کے باہر پھینک دیا. ہو سکتا ہے بچھو نے شکریہ بھی ادا کیا ہو، لیکن ڈنگ مارنا اس کی فطرت ہے. اب وہ ڈنگ مارے تو ہم اسے چھوڑ تو نہیں سکتے نا. ہم نے تو اب چھوڑ دیں گے تو وہ مر جائے گا. اسے پتا نہیں کہ میں مر جاؤں گا، اسے اپنی اوقات کا پتہ نہیں، اسے سچویشن کا پتہ نہیں، حالات کا پتہ نہیں کہ یہاں موت ہے. اور یہ بندہ جو مجھے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مجھے بچانے کے لیے پکڑ رہا ہے، ورنہ مر جاؤں گا، لیکن وہ ڈنگ مار رہا ہے. ایسے ہی آپ یقین کریں، آپ کی حرکتوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے رویوں سے بچھو کے ڈنگ سے زیادہ تکلیف ہوتی. بچھو کے ڈنگ سے زیادہ، بچھو کاٹ جائے نا تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی آپ کے رویوں سے ہوتی. لیکن کوئی بات نہیں، خداوند آپ کو برکت دے. ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کو سمجھ عطا کرے. وقت بہت اینڈ چل رہا ہے، بہت اینڈ چل رہا ہے. ہماری تو ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آپ کی بھی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. یہ صرف یہاں ہی نہیں ہوتی کہ فرشتہ چرچ میں ہوتا تو آپ کی باتیں ریکارڈ کر لیتا ہے. ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہماری باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں.
ہاں وہ کراچی سے 200 کلومیٹر دور بھی ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ لوگوں کی یاد ستا رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یار آپ چرچ آؤ گے نہیں آؤ گے. پتہ نہیں آپ کو پتا بھی ہے کہ چرچ آنا نہیں آنا. آج 2-3 فیملیز نہیں آئی, وہ ریگولر ہیں لیکن وہ پیج میں نہیں ہے اس لیے ان کو پتا نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں, ان سے پوچھیں کہ آپ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ کیا ہے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں. خداوند آپ کو برکت دے. وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. آج یہ باتیں دراصل میں چھوڑ چکا تھا, پہلے میں یہ ساری باتیں کلیسیا کو سکھا چکا ہوں, اس لیے میں ان چیزوں پہ زیادہ زور نہیں دیتا, لیکن آج یہ چیز بار بار سامنے آ رہی ہے. تو یہ تو ہر سال ہی آتی ہے, لیکن میں نے سوچا ابھی تھوڑا سا اس کے بارے میں پھر دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں, ممکن ہے سمجھ میں آ جائے. راکھ کا بدھ, آج اتنی مبارکبادیاں آئی ہیں مجھے راکھ کے بدھ کی, ہر بندہ ہیپی ہیپی راکھ کا بدھ, بڑے میسیج آ رہے ہیں, سینکڑوں میسیج اور مبارکبادیاں راکھ کے بدھ کی مبارکبادیاں. یہ راکھ کا بدھ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیوں منایا جاتا ہے, آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا. بس ہمارا ایک مسئلہ ہے پیڑ چال. پیڑ چال کو سمجھتے ہیں آپ, یہ پیڑ چال ہے. بس جدھر کوئی لگتا ہے سارے اسی طرف لگ جاتے ہیں. جیسے ٹی وی چینل بنانے پہ لوگ لگے تو سارے ٹی وی چینل ہی بنائے جاتے ہیں. اب منادی کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے تھرپارکر میں ہم پہلے بھی منادی کرتے تھے 2015 سے پہلے, لیکن 2015 میں آ کے ہم تھوڑا سا پٹھے رہ چلے گئے, تو ہمارے وہ بھٹکنے کی وجہ سے وہاں بہت گند ہو گیا, کیونکہ وہاں دشمن چلا گیا, اس نے کڑوے بیج بو دیے ہیں, اور وہاں منادی کرنا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا ہے. کیونکہ جن لوگوں کو ہم یوز کرتے ہیں منادی کے لیے, کیونکہ ہم وہاں نہیں بول سکتے, ہماری زبان کو نہیں سمجھتے, ان لوگوں کے اندر اتنا لالچ بھر دیا گیا, اتنا لالچ بھر دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں 50,000 روپے ایک ٹور کا لیتے ہیں. صرف آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے اور اندر جا کے آپ کی باتوں کا ترجمہ کرنا ہے. 50,000 روپیہ ایک ٹور کا. اور جب ہم جاتے تھے ہم لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے تھے کہ یسوع کی محبت کیا ہے, ہم یسوع کے لیے کرتے ہیں, لیکن ہمارے وہاں سے رکنے سے دشمن چلا گیا, کڑوا بیج بو گیا. اور وہ دشمن کڑوے بیج بونے والے کون ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہے. خیر ہم دعا کریں گے, ہم دعا کر رہے ہیں تھرپارکر کے لیے. میں نے جانا تھا منگل کو, نہیں گیا, اسی وجہ سے نہیں گیا, بندہ نہیں صحیح مل رہا مجھے. اور ایک وہاں ایک ویلفیئر ہے, وہ نلکے لگا کے دے رہی ہے, تو آج کل کچھ لوگ وہاں پر بزی ہیں, تو ہمیں بندہ نہیں ملا, تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا. تو اب 2-4 دن میں اور پھر دعا کر رہے ہیں, خدا کو انہوں کو راہ کھولے. آپ بھی دعا کریں اور ہم وہاں جا کے منادی کریں. لالچ ہے نا, لالچ, جس شخص کے اندر لالچ آ جاتا ہے نا وہ خدا ان کے کام کا نہیں رہتا. اب ان لوگوں کے اندر لالچ آ گیا جن کو ہم استعمال کرتے تھے کبھی. تو لالچی بندہ اگر آپ کے ساتھ ہوگا بھی تو برکت ہی نہیں ملے گی, تو فائدہ کیا ہوگا. خیر راکھ کا بدھ, راکھ کے بدھ کے بارے میں کتنے لوگوں نے پہلے سنا ہے, پڑھا ہے, جانا ہے, سمجھا ہے. راکھ, راکھ, خاک, خاک کا بدھ کیوں نہیں, راکھ کا کیوں ہے. ایش وینسڈے کیا مطلب ہے اس کا. میں نے 1-2 کو چھیڑا بھی ہے, لیکن نہیں پتا, لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے. پاسٹرز کو میں نے, جنہوں نے مجھے میسج کیے, میں نے ان سے پوچھا کیا ہے یہ, اس کا مطلب کیا ہے. کہنے لگے مطلب چھڈو, تسی کرنا ہے, تسی امب کھاؤ, ساری دنیا کر رہی ہے, تسی بھی کرو. تو میں نے بھی اناؤنس کر دیا کہ آجو بھی کر لیں گے. لیکن میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں آپ کو بتا دوں, کرو جو مرضی آپ نے کرنا, آپ کو مڑ تھوڑی جانا ہے, لیکن آپ جو مرضی کرو, کم از کم آپ کو پتا ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے. یہ جو ویڈیو بن رہی ہے, ویڈیو بنانے والے کو پتا ہے کہ میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں. اگر نہیں پتا تو پھر بھی بندہ کرتا جا رہا ہے, تو پھر حماقت ہے, بے وقوفی ہے. راکھ کا بدھ, یہ راکھ کہاں سے آتی ہے. یہ جو راکھ لگائی جاتی ہے, آج لگائی گئی ہے, بہت لوگ جب نکلے گے چرچ سے تو ان کے ماتھوں کے اوپر کراس بنا ہوا کالے کالے راکھ سواب لگائی جاتی ہے. یہ سواب کیا ہے, کہاں سے آتی ہے, یہ پتا آپ کو. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کیوں چھڑی, اس کا مقصد کیا تھا.
کیا اس کو کراس بنا کے لگانا چاہیے؟ اس کو کس طرح لوگوں پر لگایا جانا چاہیے؟ یہ وہ باتیں جو سالوں سے چلی آ رہی، یہ پہلے نہیں تھی روایات، یہ روم کے بادشاہ کے بعد یہ شروع ہوئی ہے ساری روایات. کیونکہ روم کے بادشاہ نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا، اس نے یسوع مسیح کو قبول تو کر لیا، لیکن روم کی روایات کو ساتھ لے کر آ گیا. تو شروع سے ہی ہمارے لوگوں کا شوق ہوتا بندہ بس کنورٹ ہو جائے کسی طریقے سے، بس یہ کہتے پربھو یسوع کی جائے ہو، بس ہم اس پہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ اندر سے چینج نہیں ہوتا. میرا ماموں پنجاب سے آئے، خدا ان کے پاس چلے گئے، تو ایک پادری آیا تو وہ کہنے لگا میں بڑی منادی کی تھی، ویخ میں پیلا چ منادی کی تھی، کنے پیل یسوع مسیح نو جان دے نے. انہیں آخیا اگر پیلا چ منادی کی تھی نہ مائیاں دی گھگریاں بھی لوا نا، جڑے چوگے پائے نے، چوڑیاں پائیاں نے اتوں تک، ایک گھگریاں چوگے بھی چینج کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی چینج ہو گئے، اپنا کلچر بھی چینج کرن. کلچر چینج ہونے کا نام ہی مسیحیت ہے. ایک چیز ہے، یسوع مسیح نے سامری عورت سے کہا کیا اے عورت تم جسے نہیں جانتے اس کی عبادت کرتے ہو، اور ہم جسے جانتے ہیں اس کی عبادت. تو عبادت ہے، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، لیکن آپ اس کی کرتے جسے آپ جانتے نہیں، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں. راکھ کا بدھ، راکھ پہلی دفعہ جب اسرائیلی ملک مصر سے نکلے تھے، اس سے پہلے یہ سارا راکھ واک کا سلسلہ نہیں تھا. وہاں خدا نے جب قربانیوں کا حکم دیا، 5 بڑی میجر قربانیاں تھیں، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی قربانیاں بہت زیادہ تھی، پھر اور بہت سارے ذبیحے تھے، بہت ساری چھوٹے چھوٹے ہدیے تھے، لیکن بڑی قربانیاں 5 تھیں. ان 5 قربانیوں میں سے ایک قربانی تھی جو گناہ کی قربانی تھی، اور جو گناہ کی قربانی تھی اس میں لکھا تھا کہ گائے لینی ہے، اور گائے ایسی ہو جس کو ہل پہ نہ چلایا گیا ہو، بالکل پاک اور بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، بالکل پاک اور اس کے کوئی داغ بھی نہ ہو. اکثر جانوروں کے بدن پر داغ ہوتے ہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہے، تو اس گائے کے اوپر کوئی داغ بھی نہ ہو، بالکل صاف ستھری ہو، اور ابھی تک اس نے کوئی بھی بوجھ نہ اٹھایا ہو. اس گائے کو لینا، اسے ذبح کرنا، کاہن اسے ذبح کرے گا، اور ذبح کرنے کے بعد گائے کھال، سینگ، کھر، گوبر، اوجری موجری سب کچھ جلا دینا. اس گوشت کو کھانا نہیں، رکھنا نہیں، بلکہ اسے سارے کے سارے کو کیا کر دینا، جلا دینا. اور جلانے کے بعد گنتی کی کتاب پہلا 19واں باب پڑھیں، سنیں، بس آپ سنیں، جائیں نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ سنیں. گنتی 19واں باب اس کی پہلی آیت سے، اگر کوئی نکال سکتا تو نکال لے، پڑھیں. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خدا نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں، جس پر کبھی جوا، بچیا بھی سرخ رنگ کی ہونی چاہیے اور بے عیب ہونی چاہیے، اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے. اور لشکرگاہ کے باہر لے جا کے، لشکرگاہ میں نہیں، کیونکہ وہ ناپاک ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تو اسے یروشلم سے باہر لے گئے، کیونکہ وہ کاہن کہتے تھے کہ یروشلم کے اندر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کفارے کے لیے دیا جا رہا ہے، اس لیے اسے شہر سے باہر لے جائیں، کیونکہ ناپاک ہو گیا ہے، اس لیے اس کو شہر کے باہر لے جا کر مصلوب کیا گیا. تو یہ گناہ کی قربانی تھی. اس کو لشکرگاہ کے اندر جہاں یہ رہتے تھے اس جگہ پہ ذبح نہیں کرتے تھے، بلکہ لشکرگاہ سے باہر لے جا کر ذبح کرتے تھے. جی. اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار، اس کا خون انگلی میں لے کر تھوڑا سا خون خیمہ اجتماع میں پاک ترین مقام پہ چھڑک دے، تاکہ خدا کے حضور وہ کفارہ ہو جائے، گناہ کی قربانی خدا کے حضور پہنچ جائے. پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان کو سب کو جلائے، مکمل طور گائے کو جلا دیا جائے. جی. پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے. تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے. پھر بھی کاہن
शाम तक नापाक रहे। नामी आज और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्करगाह के कोई बाहर, पाक शख्स उस गाय की राख को इकट्ठा करे, इकट्ठा करने के बाद उसे जमा करे जी, फिर और लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे। ये बनी इसराइल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के पानी के लिए रखी है रहे, क्योंकि ये कता की कुर्बानी है। और जो उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए और वो भी शाम तक नापाक रहे। कुर्बानी करने वाला भी शाम तक नापाक रहेगा, गाय जलाने वाला भी शाम तक नापाक रहेगा, गाय की राख इकट्ठी करने वाला भी शाम तक नापाक रहेगा, और जो कायन वो खून लेकर छिड़केगा वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और जो गाय की राख है उसको बाद में पानी में मिलाकर नापाक जैसे जमायत आती थी तो उनके ऊपर छिड़का जाता था। पढ़े इसकी 17वीं आयत। और नापाक आदमी के लिए उस जली हुई कता की कुर्बानी की राख को किसी बर्तन में लेकर उस पर बहता पानी डालें। फिर कोई पाक आदमी सूफा लेकर और उसे पानी में डबो डबो कर उस डेरे पर और जितने बर्तन और आदमी वहां हों उन पर, और जिस शख्स ने हड्डी को या मुक्तून को या मुर्दा को या कब्र को छुआ है उस पर छिड़के। वो पाक आदमी तीसरे दिन और 7वें दिन उस नापाक आदमी पर उस पानी को छिड़के और 7वें दिन उसे साफ करे। फिर वो पाक, शुक्रिया। उस राख को जब छिड़कते थे जमात पर, हैकल के बर्तनों पर, तो यह तसव्वुर था कि उससे क्या होता है, जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है। जब उन पर यह राख छिड़की जाती तो ये पाक हो जाते थे। ये कॉन्सेप्ट था इसराइल का। लेकिन अब जो हम करते हैं ये राख कहां से आती है? क्योंकि अब तो कुर्बानियां तो इसराइल में हो रही हैं, लेकिन इसराइल वाले राख तो यहां नहीं भेज रहे ना। फिर ये राख कहां से आ रही है? अब ये राख कहां से आ रही है? ये जो पाम संडे आएगा, पाम संडे पर जो खजूरें होती हैं वो खजूरें जमा कर ली जाती हैं और उन खजूरों को जमा करके जला दिया जाता है, उनकी राख बनाई जाती है, क्योंकि तसव्वुर ये किया जाता है कि वो खजूरें पाक होती हैं और वो राख लोगों के माथों पे लगाते हैं ताकि जाहिरी पाकीज़गी हो। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन एक बड़ी खास बात है, इब्रानियों 9वां बाब, बड़ी खास बात है। ये जो हवाला आपने पढ़ा इसको दिमाग में रखना, यही हवाला समझ ले, हम आगे जाके पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानियों 9वां बाब उसकी 11वीं आयत। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, जिस तरह ये सरदार काहिन अपनी उंगली से खून लगाकर खैमा इज्तिमा में पाक तरीन मकाम पे छिड़कता था, उसी तरह यीशु मसीह अपना खून लेकर आसमानी मकाम पर गया और पाक तरीन मकाम पे छिड़ककर अबदी कुर्बानी दे दी, अबदी कफारा दे दिया। क्या दोबारा कुर्बानियों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे के लहू को कबूल कर लिया। अब कुर्बानियों का तो सब खत्म हो गया। आमीन। और लिखा है और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। क्या खलासी? अबदी खलासी, जान छूट गई। तो फिर दोबारा अगर बंदा वही काम करता है, मैं कहता हूं जो कुर्बानी का गोश्त खाते हैं वो कुर्बानगाह का शरीक है, और जो कुर्बानी का गोश्त खाता है वो यीशु की कुर्बानी को रद्द करता है। ये छोटी सी बात है, एवं ही खा सारे खांदे ने, कोई नहीं, बाप बेटा करो तो खाओ, कोई मसला नहीं है, गोश्त तो गोश्त ही होता है। लेकिन जो कुर्बानी का गोश्त खाता है वो यीशु की कुर्बानी को रद्द करता है। मेरे नजदीक इससे बड़ा पाप है ही कोई नहीं, क्योंकि यीशु की कुर्बानी की वजह से हम पाक हुए हैं, हमारी निजात हुई है। आगे क्या लिखा है? तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से
خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرو۔ وہ راکھ ناپاکوں پر چھڑکی جاتی تھی جس کے باعث وہ ہیکل میں آنے کے لائق ہوتے تھے۔ کہہ رہا اگر وہ جو گائے کی راکھ اور وہ جو ہے وہ ناپاکوں کو پاک کر دیتی تھی، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کر سکو۔ آمین۔ اور جو یسوع کے لہو سے دھل گئے ہیں انہیں ظاہری پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، انہیں راہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں پرانے عہد نامے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے۔ اچھا یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ اس بات سے لوگ میرے خلاف ہیں، روحانی لوگ، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، بری بات ہے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ کلام میں لکھا ہے پرانا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ لکھا ہے وہ عہد کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اس نے کسی کو پاک نہیں کیا، اور اس کی جگہ ایک بہتر عہد رکھا گیا، نئے عہد کا درمیانی۔ اس کا درمیانی موسیٰ تھا، موسیٰ کے ذریعے وہ عہد دیا گیا، اس کا درمیانی یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ وہاں کا سردار کاہن مر جاتا تھا، مر گیا، اور سردار کاہن بدل لیا جاتا تھا، لیکن نئے عہد نامے کا درمیانی بھی زندہ ہے، نئے عہد نامے کا سردار کاہن بھی زندہ ہے، اور کاہن وہ زندہ ہے، اس لیے قربانی بھی ابدی ہے۔ آمین۔ یہ ابدی خون ہے، ابدی خون ہے، یسوع مسیح کا خون ازلی خون ہے، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا خون ہے۔ یہ خون بولتا ہے، یہ خون بولتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں ہابل کے خون میں اور یسوع کے خون میں کیا فرق ہے؟ ہابل کا خون لعنت کا باعث بنا، کیوں؟ ہابل کا خون بھی پکار رہا تھا، ہاں، لیکن تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکار رہا ہے کہ میرا بدلہ لے، اور یسوع مسیح کا خون پکار رہا ہے ان کو معاف کر دیا نے مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ اس لیے وہ خون بدلے کا سبب بنا اور یہ خون نجات کا سبب بنا۔ آمین۔ خون زندہ ہے، خون بولتا ہے، خون میں زندگی ہے۔ کہہ رہا جب بکروں اور بھیڑوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکنے سے ظاہری پاکیزگی ہوتی تھی، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا۔ آمین۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث حاصل کریں، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے۔ اس لیے کہ وصیت موت کے بعد جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا اس کا اجر نہیں ہوتا۔ اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا تھا، چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا، تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفہ کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا، اور کہا کہ یہ امت اس عہد کے خون، اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا، اور تم اس خون کے وسیلہ سے جو بکروں کا خون ہے اس سے ظاہری پاکیزگی مل گئی ہے۔ اور یہاں لکھا اور اس طرح اس نے خیمہ اور عبادت کے تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ پس
اصل کلام یہ ہے کہ ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں، کیا لکھا ہے؟ نقلیں لکھا ہوا ہے، آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں۔ یہ جو ہیکل بنی تھی، ہیکل کے اندر پاک مقام اور پاک ترین مقام بنا تھا، بیسیکلی آسمان پر بنا ہوا ہے، اور اس کی نقل خدا نے یہاں بھیجی کہ اس نقل کے مطابق بنا دے تاکہ لوگ عبادت کرنا سیکھیں، لوگ پاک ہونا سیکھیں، کیونکہ وہ جو ابدی مقام ہے وہ بروں اور بکروں کے خون سے پاک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کہہ رہا ہے کہ پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں۔ اب آپ کسی کو یہ بات کہیں کہ وہ جو ہیکل تھی وہ سب نقل تھا، وہ جو شریعت تھی وہ عارضی طور پر تھی، وہ دی اس لیے گئی تھی کہ منسوخ کر دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو 2 تختیاں موسیٰ لے کر آیا تھا، اس تختیوں کو توڑ دیا گیا۔ ان تختیوں کو توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ منسوخ کر دی جائے گی، توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دن یہ ختم کر دی جائے گی، لیکن صدقے جائیے کرشنا نے انہیں نہیں ختم ہونے دیتی۔ ایک پادری ہے، مر گیا ہے، اچھا ہو گیا، وہ کہتا تھا جو شریعت ہے نا، شریعت پرانا عہد نامہ یہ فضل کی بنیاد ہے، اس شریعت کے اوپر فضل رکھا گیا، اگر نیچے سے ہم کھینچ لیں شریعت کو تو فضل تو ڈگ جائے گا۔ اب ساری زندگی اس کو اتنی سینس آئی ہے، تو جو اس سے سیکھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے وسیلہ سے، اگر راست بازی شریعت کے وسیلہ سے ہوتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ مسیح آیا اس لیے ہے تاکہ شریعت کو منسوخ کرے، آمین۔ لیکن وہ ساتھ لگی ہوئی ہے، ساتھ لگی ہوئی۔ اگر کسی کو انجیل دے نا، وہ کہہ رہا نہیں پوری بائبل دو، یہ ادھا کلام ہے، میرے پورا کلام چاہیے، پورا کلام، بس کلام پورا ہی چاہیے، عمل نہ کرا دے پاویں نہ کر، پورا کلام چاہیے بھائی صاحب، پورا کلام بڑے والا، ایڈا بڑا کہ میرا بیگ پاٹ جائے، ایڈا بڑا کلام۔ وہ پادری مر گیا نا، وہ کہتے ایڈی ایڈی کتاباں پڑھی ہیں، ایڈی ایڈی کتاباں چوں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ فضل تو فضل ہی ہے، آمین۔ مجھے پھر سب کچھ سکھانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ سب کچھ بھول گئے ہیں۔ اور لکھا ہے اور آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ میں آیا پیشی پہ، دلشاد کی پیشی پہ میں آیا ہوں، واہ مبارک ہو، یسوع مسیح کے لیے زوردار تعریف کریں۔ باپ کہتا اس نے گناہ کیا ہے، وہ کہتا میں نے قربانی دی ہے، وہ کہتا ہے وہ پھر گناہ کر رہا ہے، کہہ رہا میرا خون موجود ہے، کہہ رہا اس کی سرشت میں اس کی فطرت میں گناہ کر رہا ہے، کہہ رہا میرا خون ہمیشہ کے لیے پڑا ہوا ہے، وہ جب جب گناہ کرے گا تب تک میرا خون اسے دھوئے گا، وہ جب جب مرے گا تب تک میرا خون اسے زندہ کرے گا، آمین۔ کہتا ہے اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، اور اتنی بلیسنگ کے بعد بھی اگر کوئی مسیحی ان دنیاوی رسومات میں جاتا ہے، سٹوریوں میں، کہانیوں میں جاتا ہے، تو وہ اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر واہ کرے کوئی بھرے کوئی، گناہ اسرائیلی کریں، گناہ کاہن کرے اور خون بکروں کا جائے، کیا لکھا ہے؟
سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسروں کا خون لے کر جایا کرتا ہے، جس سے قربانی ہو ہی سکتی. گناہگار کو سزا ملنی چاہیے. اب بکرے کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، پتا آپ کو بکرے کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے. میں اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے اس بکرے پر ہاتھ رکھتا ہوں اور ہم اپنے گناہ بکرے پر ڈالتے ہیں. بکرے کو پوچھتے ہیں قبول ہے؟ بکرا کے اندر قبول ہے؟ نہیں، بکرے کو بیچاروں کی پتا، ان سے پتہ ہی نہیں کہ ادنا کی ہو رہا ہے. لیکن جب یسوع سے پوچھا گیا قبول ہے، کیا تجھے شہزاد کے سارے پاپ، سارے گناہ، ساری لعنتیں قبول ہیں؟ اس نے کیا کہا؟ قبول ہے. اس نے اقبال جرم کیا، اس نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اس نے میرے گناہوں کا برملا اقرار کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا. آمین. میرے پاپوں کو اپنے اوپر لے لیا. لیکن اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی، اس نے تینوں سے صلیب پر چڑھ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور برملا تماشا بنا دیا تاکہ میں نجات پا سکوں. آمین. اور جب اس نے برملا نجات دی ہے تو ہمیں بھی برملا اس کی نجات کا اقرار کرنا چاہیے. آمین. پاک سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا تھا، ورنہ بنائے عالم سے اس کا بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا. مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے. بروں کا خون گناہ مٹاتا نہیں تھا. پرانے عہد نامے میں کیا ہوتا تھا؟ گناہ ڈھانپے جاتے، ان قربانیوں سے گناہ ڈھانپ دیے جاتے تھے. اور ڈھانپے کس لیے جاتے ہیں؟ پنجاب میں کھڑا پکڑتا کھوجی ہوتا تھا. کتنوں کو کھوجی کا پتہ ہے؟ ہاں، بڑے چور. اچھا، کھوجی کو بلاتے، اس کو پہچان ہوتی تھی پاؤں کی، اور وہ اس کھوجی کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ٹوکریاں نال، دابڑیاں نال، پلیٹاں نال پیروں کو ڈھک دیندے سن. ڈھکدے کیوں سن؟ تاکہ مٹ نہ جان. تو پرانا عہد نامہ کیا کرتا تھا؟ ڈھانپتا تھا. آج ہم بڑا اونچی اونچی گیت گانے ہیں، او دھن جس دے ڈھکے گئے سب گناہ. وہ مبارک ہے جس کے گناہ ڈھانپے گئے. تو یہ مبارک نہیں جس کے گناہ مٹا دیے گئے. جس کے گناہ ڈھانپے گئے وہ کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے، پر جس کے کھلے مٹا دیے گئے وہ کبھی چور ثابت نہیں ہوگا. تیرے گناہ مٹائے گئے ہیں، ڈھانپے نہیں گئے. ہلو، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی بچاری جم کے مصیبت سے پا گئی، تسی اس پہ الزام لگاتے رہتے ہو. وہ داؤد کرتا تھا. وہ کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ مسیح کے آنے سے پہلے جتنے بچے پیدا ہوتے تھے وہ مانوسی گناہ سے گناہگار تھے. جو گناہ آدم سے چلا آ رہا تھا، جو وراثت آدم سے چلی آ رہی تھی، اس گناہ کی وجہ سے وہ گناہگار تھے. اس لیے بچہ پیدا ہوتا ہی گناہگار تھا. پر جب یسوع مسیح نے قربانی دے دی تو اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ناپاک پیدا نہیں ہوتے، گناہگار نہیں ہوتے، وہ پاک پیدا ہوتے ہیں. آمین. اس لیے ہم بچوں کو بپتسمہ نہیں دیتے. بپتسمہ اسے دیا جاتا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کر سکے، جو گناہ کو پہچان سکے، جو گناہ کو سمجھ سکے. جو ایمان لائے اور اقرار کرے وہ بپتسمہ لے. اس لیے ہم بچے کو بپتسمہ نہیں دیتے. کہہ رہے کہ زمانوں کے آخر میں ایک ہی بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ مٹا دے. اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار
بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھ رہے ہیں، سب کو نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جاگتے رہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے قریب رہو، نیڑے نیڑے رہو خدا دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب یسوع مسیح آ جائے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو۔ او نکل گیا ہوں سانگڑ والی سائڈ تو اتنے کوئی سیلاب آ گیا ہوئے، اگے پانی گوڈے گوڈے پانی گڈی گا ہی نہیں آ رہی، اب یسوع مسیح یہاں آ گیا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں، کوئی ایسی ماں ہے، کوئی ایسی ماں ہے جو ہاتھ اٹھا کے اعلانیہ کہہ سکتی ہے کہ اگر یسوع سے اپنے لوگوں کو لینے آ جائے اور میرا بیٹا گناہ میں زندگی گزار رہا ہو اور یسوع کہ میں اس کو لے کے نہیں جاؤں گا تو میں بھی اتر جاؤں رات سے کہ میں بھی نہیں جانے گی؟ کوئی ایسی ماں ہے؟ او ماں کے اندر تو بڑی محبت ہوتی ہے نا، میں نے اس لیے ماں کو پکڑا ہے۔ کوئی ایسی ماں ہے کہ اس کا بیٹا گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب یسوع مسیح آئے گا وہ اس کو ماں کو رکھ پہ چڑھائے گا، تم آ جا، وہ کہے گی میرا بیٹا اکیلا بیٹا نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے، تو وہ ماں کی طرف میں بھی نہیں جا رہی۔ کوئی ماں ہے؟ نو۔ کون کسے دے تھاں تے حامی پڑھتا ہے، کون کسے پاپی نو پاؤں پھڑتا ہے۔ دیکھو یسوع مسیح نے تیری سولی اٹھا لی، اور بچوں کو کام ماں نہیں کر سکتی، وہ کام بیوی نہیں کر سکتی، وہ شوہر نہیں کر سکتا، وہ بیٹا نہیں کر سکتا، وہ بیٹی نہیں کر سکتا ہے جتنی محبت یسوع نے آپ سے کی ہے۔ اور اس لیے یسوع کو بھی بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بچوں سے، بچیوں سے، ہر چیز سے زیادہ اولویت ہونی چاہیے، وہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ آمین۔ اس نے ہمیں ابدی نجات دی ہے۔ کتنے لوگ کو سمجھ آئی ہے؟ راکھ کا بدھ سمجھ میں آئی ہے؟ ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں مجھے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ پڑھنی پڑتی ہیں۔ یہ دیکھو میرے پاس انجیل ہی ہے، میرے پاس پرانا عہد نامہ نہیں ہے، میرے پاس نیا عہد نامہ ہی ہے، اور صرف تھوڑا موٹا ہے، تو اس لیے آپ کو خریبی ہوئی ہے۔ پتا سادھو سندر سنگھ کے پاس ایک پاکٹ سائز انجیل ہوتی تھی، وہ چوکے دے تھلے سلوکے دے وچ رکھ دس۔ تو ایک دفعہ ٹرین پہ جا رہا تھا تو کوئی جادوگر آ گیا، تو جادوگر سے بات ہوگی تو لوگوں نے کہا جی سادھو جی دیکھتے کوئی اپنا اثر بکھاؤ۔ جادوگر نے اپنا اثر بکھایا، اتنے اثر ہی نہیں ہویا۔ تو اس نے سادھو جی سے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے میرے پاس کیا، تیرے سامنے بیٹھا، اس نے کہا نہیں تیرے پاس کچھ ہے۔ اس نے اندر سے انجیل نکالی، اس نے کہا انجیل ہے میرے کو، انہوں نے کہا اسی لیے اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سادھو جی نے انجیل سائڈ پہ رکھ دیتی، لے ہوں سرکار، انہیں پھوکا شکا ماریاں سادھو جی پہ، پھر اثر نہیں ہو رہا۔ تو اس نے کہا نہیں ابھی بھی کچھ ہے۔ سادھو جی نے چوگا اتاریا، اتار کے تھلے رکھتا، سائڈ پہ رکھتا، اللہ ہون کہا، پھر بھی اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو جب اس کا اثر نہیں ہوا تو پھر پتا کیا ہوا، جادوگر نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا تیرے پاس زیادہ پاور ہے۔ سادھو جی نے کہا یہ انجیل تو ویسے میں نے ساتھ رکھی آپ لوگوں کے لیے، انجیل میرے میں تو اندر رکھی ہوئی ہے، کپڑے لات بھی جان گے تھے انجیل کے اندر والی سائڈ پہ۔ اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر انجیل ہو۔ دوسری کے اندر نہیں پاسا بڑی بڑی باتیں چاہیے، مکمل کلام چاہیے سر، مکمل کلام بڑا تو سردار خان، چھوٹے کلام سے عمل نہیں کرتا، بڑا مکمل کلام چاہیے سن۔ چلیں اب روزے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے آج تھوڑا لمبا ٹائم جائے گا کیونکہ کیا کریے بگڑے ہو تسی، تو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ روزہ کیا روزہ، یہ جو پہلا روزہ ہے، رات کا بدھ تو ہو گیا، اب پہلا روزہ۔ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یسوع مسیح نے روزہ رکھا تھا یا فاقہ کیا تھا؟ فاقے میں اور روزے میں کیا فرق ہے؟ یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ روزے میں اور فاقے میں کیا فرق ہے، اور یسوع مسیح نے روزہ رکھا یا فاقہ کیا، اور پھر یسوع مسیح نے فاقہ کیوں کیا؟ وہ حوالہ جو آپ سب کو بڑا ہی آتا ہے، اور باقی بہتوں کو بچوں کو شاید زبانی بھی آتا ہو، وڈیاں تے وہ ظاہر بڑے ہو گئے تھوڑے تو انہوں نے انہی چیزوں کی ویلیو کا نہیں پتا، وہ نہیں انہی چیزوں کو ویلیو نہیں دیتے، لیکن بچوں کو شاید یاد ہو۔ متی کی انجیل 4 باب، بلکہ 3 باب سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، آپ اسے سنیں۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 13ویں آیت سے۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا،
مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس وقت یہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ فکرہ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ یہ جو روزوں کے دن ہے نا، آپ پتہ کتنی عبادتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے پوسٹر بینر لگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جی افسوس کا مہینہ ہے، اس میں گوشت نہیں کھاتے، کالے کپڑے پہنتے ہیں، دکھ کا مہینہ ہے، کالے بینر لگتے ہیں چرچز کے اندر، یہ سارا مہینہ جو ہے وہ بڑا دکھی سا مہینہ ہے۔ لیکن یہ دکھی نہیں ہے، سمجھے؟ یسوع رکھ گیا روزے میرے بھی۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ فاقے اور روزے میں کیا فرق ہے؟ روزہ وہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اور ہم جان بوجھ کر نہیں کھاتے، اپنے جسم کو جان کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں کوئی بات منوانے کے لیے، کوئی دعا کرنے کے لیے اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں۔ اور فاقہ وہ ہوتا ہے جب انسان کے پاس کھانے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو فاقہ کہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کے بھوکا نہیں رہا۔ سمجھ آ رہی آپ کو؟ روزہ رکھ رہے ہیں، شام نو ماں نے کہنا پہلے تھوڑا جا نمک کھا، پھر تھوڑا پانی پی۔ یاد ہے کسی نو؟ ہاں سانو بہت یاد ہے۔ اچھا، تھوڑا نمک کھا پھر تھوڑا پانی پی، اس کے بعد روٹی کھانی ہے، کیونکہ تو روزہ رکھ کے آیا ہے۔ بڑا بڑی کیڑے اندر روزہ رکھ کے آ گئے۔ اور یسوع مسیح تو 40 دن کے بعد بھی نمک نہیں کھایا، نہ پانی پیا۔ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے، کیونکہ روح سے جنگل میں لے گیا تھا جہاں کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں، جہاں کچھ پینے کو تھا ہی نہیں۔ 40 دن تک اسے ایسی حالت میں رکھا کہ اس کے بعد جو آزمائش کرنا چاہ رہا تھا شیطان، وہ آزمائش روٹی پہ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اسرائیل کو بھی مارا کھانے کی وجہ سے مارا، آدم اور حوا کو نکلوایا کھانے کی وجہ سے۔ کھانے کی خواہش جو ہے یہ انسان کو خدا سے جدا کر دیتی ہے، اور روح یسوع کو جنگل میں لے گیا اور 40 دن رات فاقہ کرنے کے بعد پھر اسے بھوک لگی، اور آزمانے والا اس وقت اس کے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائے۔ روٹی بن سکتی تھی، اگر یسوع کہہ دیتا تو سارے پہاڑی روٹیاں بن جاتے، لیکن یسوع وہ کام نہیں کرے گا۔ یسوع کی اچھی بےزتی ہے نا، انہیں کیا تھی یسوع بنانا چاہیے سی، یسوع ساڈا ہے، تسی جو کہو گے یسوع کرے گا۔ نہیں، خدا کے لوگوں کے اندر سمجھ ہونی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے۔ تو یسوع نے اسے کیا جواب دیا؟ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس نے اسے بتایا کہ میری زندگی خدا کا کلام ہے، یہ روٹی نہیں ہے۔ 40 دن نہیں، 40 دن کا حد ہے۔ 40 دن کے بعد بھوک لگی اور پھر بھی شیطان کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوا۔ شیطان کو اتنی سمجھ گیا سی کہ اے میرے ہاتھاں چون والا نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ شیطان ہے
اس لیے وہ باز نہیں آتا، بار بار ٹرائیاں کرتا رہا یسوع کو مغلوب کرنے کی، لیکن یسوع کے نام کی تعریف ہو کہ وہ یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، تاکہ ہر ایک نام یسوع کا نام پڑھ سکے۔ آمین۔ پکا کر وہ آزمایا گیا، اس کو آزمانے کے لیے روح لے گیا۔ ہمیں کبھی روح کو اس نے کہا روزہ رکھو، کبھی باپو نے کہا روزہ رکھو۔ داؤد نے روزہ رکھا 7 دن کا، کیونکہ داؤد کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں، تو میری تو شفاعت کرنے والا 24 گھنٹے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ داؤد نے 40 دن کا روزہ رکھا، داؤد کو دعا کرنی نہیں آتی تھی، تو مجھے دعا کرنی نہیں آتی، میری دعا کرنے والا آمین میری شفاعت کرنا۔ آمین۔ میرے لیے تو سب کچھ کر دیا یسوع مسیح نے، اب میں کیوں کروں خود کے لیے کچھ؟ میں تو جو کچھ بھی کروں گا یسوع مسیح کے لیے کروں گا۔ آمین۔ جینا اس کے لیے ہے، مرنا اس کے لیے ہے، جو بھی ہم کر سکے کرنا اس کے لیے ہے۔ جینے کا مقصد یہی ہے، یسوع کے کام آئیں گے۔ جب یسوع نے سب کچھ کر دیا تو میں نے جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے جو یسوع کو چاہیے، جو یسوع کو ضرورت ہے۔ آمین۔ اور 7 دن روزہ رکھا۔ روزہ بیسیکلی میرے خیال کے مطابق روزہ ایک تو ڈائٹنگ کے لیے لوگ رکھتے ہیں، کمزور ہونے کے لیے، وہ فیٹ کنٹرول کرنے کے لیے، برا نہیں، اچھی بات ہے، فیٹ کنٹرول ہونا چاہیے، ویٹ کنٹرول ہونا چاہیے، بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو ویٹ کنٹرول کے لیے کہو، ڈائٹنگ کہو، فائٹنگ نہیں۔ ایک ڈائٹنگ کے لیے روزہ ہوتا ہے، ایک فائٹنگ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو آپ جو روزے رکھتے ہو یہ ڈائٹنگ کے لیے، لیکن جو روزے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں رکھنے کے لیے کہے ہیں وہ فائٹنگ کے لیے، وہ لڑائی کے لیے، وہ جنگ کے لیے، یہ ڈائٹنگ کے لیے۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس سارا دن بیٹھے رہنے، منہ بنا کے، پھر پیڑا جائے منہ بنا کے بیٹھے رہنے، اور ماں آندھی اٹھ کے کام کر لیا، میں روزہ رکھیا، چل مہمان آ گئے بھانڈے دھو لیا، میں روزہ رکھیا، ہوں میں اندر ہی بیٹھتے لگے رہنا کیونکہ میں روزہ رکھیا، سارا دن موبائل بہتے رہنا کیونکہ میں روزہ رکھیا، شام کو 6 بجے میں روزہ، ٹائم کیوں ہوا 5 بجے، اچھا ابھی 1 گھنٹہ رہ گیا، میں روزہ رکھیا، ہوں کی ٹائم ہوا، ہوں 5:30 ہوئے، اچھا روٹی بنا لی ویسے، سالن بن گیا، اے روزہ کھلن دیا، تو ایڈا مرنی کیوں ڈئی ہے بھی تو نہ رکھ روزہ۔ روزہ کہتا ہے، روزہ یہ ہے جو روزہ خدا کو پسند آتا ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا دے، اپنی روٹی، چلے جس نے روزہ رکھنا ہوتا ہے نا اس دن 1 دن کی پوری روٹی کسی غریب کو دے دیا کرو، خدا کو دے دیا کرو، یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، 1 دن کا، پورے دن کا جو ایک بندے کے لیے کھانا بنتا ہے 500 روپے کا بنتا ہے، یہ 500 روپے میرا روزہ قبول ہو گیا، یہ جی غریبوں کو دے دو، جا کے کسی مسکین کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، میرا روزہ قبول ہو جائے۔ ایک بندہ قبر پہ گیا، اپنے باپ کی قبر پہ، تو وہاں جا کے تھوڑی دیر اس نے دعا کی، جو کلچر ہے لوگوں کا، اس کے بعد اس نے پھول والے کو کال کی کہ تو 10,000 روپے کے پھول لے کے آ، میں نے اپنے باپ کی قبر پہ ڈالا۔ تو جب وہ فون کر دیا، اس کے بعد دعا کی، اور اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ سسکیوں کی آواز آ رہی، اس نے دیکھا کہ قبر کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہے، اور باپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کل سکول سے نکال دیا مس نے، اور مس نے بولا فیس لے کے آ، کیونکہ 2 مہینے کی فیس بن گئی ہے، اگر فیس لے کر نہیں آئے گا تو کل سکول نہیں آ سکتا۔ اس بندے نے پھر دوبارہ فون پکڑا، پھول والے کو ملایا، اس نے کہا پھول کینسل کر دے۔ اس نے کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے یہاں پھول مل گیا ہے۔ اس بچے کو اٹھایا، اسے گھر لے کر گیا، جا کے اس کی ماں سے پوچھا کتنی فیس ہے، اس نے کہا 7,000 یا 5,000، اس نے کہا، اس نے اس کو 10,000 روپے اور دیا، کہنے لگا یہ میری طرف سے ہے، ہر مہینے راشن تیرے گھر میں آئے گا، تو نے بچے کو سکول نہیں ختم کروانا، اس بچے کو پڑھنا چاہیے، اس کو منتھلی پیسے ملیں گے، جو میں اپنے باپ کی قبر پہ دیتا ہوں وہ میں اس کو دیا کروں۔
اصل روزہ جو خدا پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا. کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلا، کوئی ننگا ہے تو اسے کپڑے پہنا. اس طرح تیری روشنی دوپہر کے سورج کی مانند چمکے اور تیرا خداوند تیرا چنداور ہوگا اور اس کا جلال تیرا حرامر ہوگا. تب تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. دیکھ، مدد تو کسی کی کر رہا ہے، صحت تجھے مل رہی ہے. روٹی تو کسی بھوکے کو کھلا رہا ہے، صحت تینوں مل رہی. اگر روٹی کھلانے سے صحت مل رہی ہے تو یہ ہسپتال جانے سے بہتر. روزہ کیا یہ روزہ نہیں کہ تو اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے رکھے؟ کیا یہ روزہ نہیں جو خدا کو پسند ہے کہ تو خدا کا منظور نظر ہو جائے؟ کیا وہ روزہ نہیں؟ یہ روزہ تھوڑی ہے کہ تم روٹی نہ کھاؤ، پانی نہ پیو اور بیٹھے رہو منہ بنا کے. کی ہویا کسی دے گھر گئے، دلشاد بھائی آگے گھر، دلشاد پانی دو یار، ایلڈر صاحب کو پانی دو. کیوں؟ روزہ رکھے. تھی رکھا. وہ تو دوسری کڑی باہر نکل آئی، پانی پیا مامون، نہ کڑی میں روزہ رکھا. ہوں جہے چیز اندر بڑے سن وہ بھی سارے جویں جویں نکلے انہیں سب نے دسیا کہ میں روزہ رکھا. وہ بعد اتوں نکلیا دوسرے گھر گیا، اتوں انہوں نے پوچھا پانی پینا، انہیں کہا نہیں میں روزہ رکھا ہے. انہیں محلے سے کوئی 5-7 گھر جانے والے ہے سی، سارے گھر جا کے دسیا کہ میں روزہ رکھا ہے. اور 5 بجے گھر پوچھے پہنچا جاتے ہیں اپنی بیگم نے کیا روٹی تیار ہو گئی؟ انہیں کیا ہو گئی، ہالی ٹائم نہیں ہوا. نہیں کوئی گل نہیں، میں ویسے انتظار کرن دیا، ٹائم ہوئے گا تو روزہ کھولاں گا. میں 40 روزے پورے ہو جاتے ہیں. 40 روزوں کے بعد یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جب 40 روزے پورے ہو گئے اس کے بعد یسوع مسیح نے کیا کیا؟ بتاتا ہوں. متی کی انجیل اس کا وہی 4 باب، اس کی 10ویں آیت. اور یسوع نے اس سے کہا آئے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوایا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی. روزے رکھنے کے بعد، فاقہ کرنے کے بعد، 40 دن کا فاقہ کرنے کے بعد یسوع نے کیا کیا؟ منادی کی. اور ہم کیا کرتے ہیں گڈ فرائیڈے والے دن؟ ادھا روزہ ہوتا ہے. پتہ گڈ فرائیڈے والے دن پتہ نہیں کتوں سائنس آ گئی. گڈ فرائیڈے والے دن ادھا روزہ رکھنا ہے کیونکہ وہ بعد یسوع مسیح نے مر جانا. جو ہی یسوع مسیح مر گیا سی روزہ کھول دینے. میں آپ کو اس سائنس سے بچانا چاہتا ہوں. میں آپ کو وہ ٹرو بات بتانا چاہتا ہوں جو در حقیقت ہے. آپ اس لیے نہیں بنے کہ رسومات کی پیروی کرو، آپ اس لیے بنے ہو کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. آپ کا مقصد منادی کرنا، روایات اور رسومات کو ماننا نہیں. بس چل رہا ہے چلنے دو، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن میں کلیسیا کو بتانا چاہتا ہوں، کلیسیا پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، عالمگیر چرچ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا کو جدا رسومات کے لیے نہیں کیا. نینے کی کتاب میں لکھا مقدس قوم غیر اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، مکس ہو گئے. ہم بھی دنیا کے روایات کی پیروی کرنا شروع ہو گئے جبکہ ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے. ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. ہمیں الگ کیا گیا تاکہ ہم دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے، ماڈل بنے. ہم نے تو دنیا کو کاپی کرنا شروع کر دیا، ہم نے دنیا کے روایات کی پیروی کرنی شروع کر دی، ہم نے تو دنیا کی پوجا کرنا شروع کر دی. اور پھر بات یہ ہے
کہ یار وہ اتنے لوگ ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کم سمجھتے ہیں، میں تو کسی کی بات نہیں کرتا، مجھے تو کسی سے واسطہ نہیں ہے، میں تو صرف خدا کے کلام کی بات کرتا ہوں، خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، میں تو حوالے سے بات کرتا ہوں اور آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ یہ باتیں، روایات ان کو چھوڑیں۔ روایات کیا کرتی ہیں؟ روایات انسان کو ٹھنڈا کرتی ہیں، روایات انسان کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ جیسے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں دائی کی دے دیتی ہے نا بس خدا خوش ہو گیا، ہوں اسی خدا دے گھر جائیے تو پاویں نہ آ جائیے، چندہ دے دیا نا پادری صاحب خوش ہو گئے ہیں، جدوں میں پادری آئے 1000 روپیہ انہوں پڑھاؤ تو بعد چ پادری دوبارہ نہیں آئے گا، پادری خوش، سرٹیفکیٹ لینا تو جا کے پیسے دو سرٹیفکیٹ لے لو۔ ہم پیسے پیسے کھیل رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ دائی کی دے کر ہم خدا کو امپریس کریں، نہ دیا کریں دائی کی۔ اگر دائی اسی نظریے سے دی جا رہی ہے کہ خدا امپریس ہو جائے گا، خدا تیرے پیسوں سے امپریس نہیں ہوتا، خدا کو تجھے چاہیے، اس نے تیرے پیسے کے لیے بیٹا نہیں دیا، اس نے تیرے لیے بیٹا دیا، اس نے تیرے پیسے کو سیو کرنے کے لیے خون نہیں بہایا بلکہ تجھے سیو کرنے کے لیے، تجھے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے خون بہایا، اسے تیری ضرورت ہے۔ فون کر دیا بھائی صاحب میں آج نہیں آ رہی، میں چندہ سنڈے کا بھیجتا ایلڈر صاحب نو، بھائی صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس یہی چاہیے سی نہیں، آپ کے چندے بندے تھوڑی چاہیے، ہم کو دائی کے بھوکے تھوڑی ہیں، خدا کو دائی کی پیسے نہیں چاہیے آپ کو، خدا کو تو چاہیے۔ مکار لوگوں کی، ناپاک لوگوں کی دائی سے بھی خدا منع کرتا ہے۔ اگر آپ خدا پرست نہیں ہیں، اگر آپ توبہ یافتہ لوگ نہیں ہیں تو آپ کو خدا کو دائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے پیسے سے خدا امپریس ہو جاتا ہے؟ یہ تو حکم فرما برداری ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو ذریعہ نجات نہ بنائیں، اس کو نجات کا ذریعہ نہ بنائیں۔ پیسے دے دیے بس خدا نجات دے دے گا، نہیں، پیسے دے کے لوگ دعا کرواتے ہیں، ہر دعا کتنی ہونی چاہیے، اس کا چندہ کتنا، یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کے پاکستان کے اندر کہ کس طرح کی دعا، کئی دعا کروانی، 5 سال والی، 10 سال والی، 20 سال والی، کئی دعا کروانی، ریکارڈ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، ویڈیو موجود ہیں، کون سی دعا کروانی، کون سی دعا کروانی ہے۔ پترس کو اس نے کہا کہ یہ جو بلیسنگ ہے یہ مجھے دے دے، تو پترس نے کہا تیرے پیسے تیرے ساتھ غارت ہوں، تو خدا کی قدرت کو پیسوں سے خریدنا چاہتا ہے۔ یہ فضل ہے جو پیسوں سے نہیں ملتا، یہ فضل ہے، یہ شفائیں، یہ معجزے، یہ بیگانہ زبانیں، یہ زبانوں کا ترجمہ، یہ علمیت کا کلام، یہ حکمت کا کلام، یہ فضل ہے، یہ بلیسنگ ہے، یہ پیسوں کے بدلے نہیں ملتی، یہ صرف یسوع کے نام سے ملتی ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، ان باتوں کو سمجھیں، روایات کی پیروی نہ کریں۔ اسرائیل کا یہی پرابلم تھا، یہ رسومات کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، اسی لیے یسوع کو مصلوب کیا، اسی لیے پلوس کو مارا، اسی لیے پطرس کو مارا کہ یہ ہماری روایات کے خلاف ہیں۔ یسوع کو کیا کہتے تھے؟ یہ موسیٰ کی شریعت کے خلاف ہے۔ رومیوں سے جا کے کیا درخواست کی کہ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، موسیٰ کے خلاف بولتا ہے، پر اس پر حکم کیا تھا؟ سزا کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ شریعت کے خلاف بولتا ہے، موسیٰ کے خلاف بولتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی شریعت غلط ہے، شریعت خدا کا کلام ہے، شریعت غلط نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ موسیٰ غلط ہے، موسیٰ خدا کا بندہ ہے، خدا موسیٰ سے پیار کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ روایات کو خدا کے کلام سے زیادہ مانتے ہو، دنیاوی روایات اور دنیاوی حکموں کو خدا کے کلام سے زیادہ مانتے ہو۔ خدا کے حکموں کی تابع داری کرو، خدا کے حکموں کو مانو۔ آمین۔ تو 2 باتیں کلیئر ہو گئی۔ اب روزہ کیسے رکھنا ہے اور روزہ چیز کیا ہے، روزہ کیوں رکھنا چاہیے اور رکھنا چاہیے، لازمی رکھنا چاہیے، یہ باتیں ہم جمعے کو سیکھیں گے۔ اگر آپ لوگ دھیان سے آ گئے تو پھر ہم بھی دھیان سے سیکھیں گے، تو اگر آپ نہیں آئے تو پھر بھی ہم سیکھیں گے۔ صحیح ہے؟ ان چیزوں کو جانیں، سیکھیں، یہ چیزیں بڑی بابرکت ہیں۔ آمین۔ کتنے لوگ کو سمجھ آئی؟ اب گھر جا کے یہ نہیں کہنا کہ یار پادری مخالفت کرتا، میں کس کی مخالفت کیوں کروں گا، مجھے واسطہ کیا کسی کی مخالفت کرنے؟ نہیں، ساڑھے پادری تیز نہیں کرتے، فلانا پادری نہیں کرتا، فلانے کو چھوڑو، آپ خدا کے کلام کو اہمیت دو۔ نہ کوئی کیتھولک، نہ کوئی پینتیکاسل، نہ کوئی بھائی مشن، نہ کوئی بہن مشن، کوئی مشن نہیں ہے۔ خدا کا کلام
مقدم ہے، خدا کا کلام مبارک ہے۔ آمین۔ ہمیں خدا کے کلام کی تابع داری کرنی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کوئی 40 روزے نہیں رکھے تھے، یسوع مسیح صرف آزمائے گئے اس لیے 40 دن کا فاقہ کیا، اور اس کے بعد یسوع مسیح نے 3.5 سال منادی کی، تب جا کے پکڑوائے گئے۔ مبارک جمعے کا روزوں کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اس کے درمیان میں جو منادی کا پیریڈ ہے وہ کاٹ دیا گیا تاکہ ہم منادی کے چکر میں جائیں نہ، ہر سال 40 دن تے بیزی رہنا، گھر گھر جا کے منادی کرنی ہے۔ اج انہاں دے گھر جن گھر تسی دیگ بنانی ہے، کل تہاڈے گھر تسی چاول بنانے، پرسوں نہ کر کے جوس پیانا ہے، پرسوں انہاں دے گھر تسی کیلے اور سیب اور امرود کٹ کے نہ وہ دینے نے نال پیالیاں چ پا کے، کیونکہ روزہ انج کھلائی ہے۔ روایات ہے، رسومات ہیں۔ اچھا میری والی بات نہیں ہو رہی ویسے؟ ہاں، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح، جب تم روزہ رکھو کسی کو پتہ نہ چلے آپ کے روزے، یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ اور یہی میں کہہ رہا ہوں، رکھو روزے رکھنا کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی تیرے روزے کو جانے نہ، سوائے اس باپ کے جو آسمانی باپ اور پوشیدگی میں دیکھتا ہے، اس کے سوا کسی کو پتہ نہ چلے تیرے روزے کا۔ یہ تعلیم ہے بائبل کی۔ مجھے پوچھتے ہیں لوگ، تاڑے روزے آ رہے ہیں؟ میں کہ نہیں، تاڑے روزے نہیں ہوندے؟ نہیں، ساڑا صرف جشن ہوندہ ہے۔ ہیلو، ساڑا جشن ہوندہ ہے۔ تاڑے دے روزے میں تاڑی قربانی ہوندی ہے، تے ساڑا جشن ہوندہ ہے، تے ساڑا کھانا ہوندہ ہے۔ قربانی کونی، کیونکہ جشن اس لیے کہ اس نے ہمیں نجات دی، اور کھانا اس لیے کہ اس نے ہمیں کھانے کو اپنا بدن دیا ہے اور پینے کو اپنا لہو دیا ہے۔ آمین۔ اس لیے ہماری عیدیں کھانے سے ہوتی ہیں۔ جس دن ہم عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں وہ دن ہمارے لیے عید ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں وہ کھانا ملا۔ اور اسرائیلیوں نے کہا کہ تو موسیٰ سے بڑا ہے۔ اچھا، آج بھی یہی بحث ہے نا، میرا پادری 8 گھنٹے دعا کرتا ہے، میرا پادری 6 گھنٹے دعا کرتا ہے، میرا پادری بہت اچھا کلام سناتا ہے، میرا پادری BA کیتا ہے، میرے پادری نے 3A کیتا ہے۔ یہی مسئلہ تھا۔ وہ یسوع کہنے لگے، کیا تو موسیٰ سے بڑا جس نے ہمیں آسمان سے من کھلایا ہے جی؟ تو یسوع نے فرمایا کہ اس نے من کھلایا اور تم پھر بھی مر گئے، لیکن جو روٹی میں دیتا ہوں وہ کھانے کے بعد تم اب تک کبھی نہ مرو گے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بھی بڑا ہے جس نے ہمیں یہ کنواں دیا؟ یسوع نے فرمایا اس سے پہلے کہ ابراہیم یعقوب کا دادا پیدا ہو میں موجود تھا، میری وجہ سے تو تیرا باپ یعقوب پیدا ہوا۔ اگر میں نہ آتا تیری دادی کے پاس، نہ کھانے کھاتا، نہ اسے بلیس کرتا، تو اسحاق کیسے پیدا ہوتا؟ اسحاق نہ پیدا ہوتا تو کیسے پیدا ہوتا؟ یعقوب نہ پیدا ہوتا تو آپ کو کنواں کون دیتا؟ سارا جلال یسوع مسیح کے لیے، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ یسوع مسیح کے لیے، کس انسان کے لیے نہیں۔ آمین۔ ہم تو آپ کو وہاں سے نکال کے وہاں لے جا رہے ہیں جہاں خلاصی ہو گئی ہے، خلاصی ہو گیا، ریلیکس ہو گیا، سکون آ گیا، ابدی شادمانی ہو گئی ہے، جہاں آنسو ختم ہو گئے ہیں، جہاں درد آہ و نالہ ختم ہو گیا ہے، جہاں بھوک اور پیاس ختم ہو گئی۔ آمین۔ ہم تو آپ کو وہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ اگر فاقے کریں تو آپ کی مرضی۔ تو یہ ڈائٹنگ ہے، یہ جو روزے آپ رکھتے ہو یہ ڈائٹنگ ہے۔ میں 40 دن روزے رکھنے ہیں، وجہ ویسے اس کے بعد ویٹ لوز ہو جاتا ہے۔ یار بندہ 40 دن روزے رکھے نا، یقین کرو 40 دن روزے رکھ لے نا بندہ، تو بندہ یسوع مسیح بن جائے۔ بندے دے کسی نے سایہ بھی پائے نا تو بندے شفا پا جانا۔ 40 دن بندہ روزہ رکھ لے، پر آپ روزہ رکھتے نہیں ہو، آپ تو ڈائٹنگ کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ ڈائٹنگ پلان ہے۔ پاسٹر ینگے چو کے بارے میں سنا کسی نے؟ پوری دنیا میں، صرف کوریا میں نہیں، پوری دنیا میں سب سے بڑا چرچ پاسٹر ینگے چو کا ہے۔
اور وہ 30 دنوں میں 21 دن روزے میں رہتا تھا. اب تو خدا کے پاس چلا گیا. 30 دنوں میں 21 دن روزے میں رہتا تھا. اور اس میں وہ جوس پیتا تھا, روزے میں بھی جوس پیتا تھا. جوس پیتا تھا تو میٹنگ پہ آیا, آگے ایک بندہ بیٹھا, اس کی ٹانگ یہاں سے کٹی ہوئی ہے ہی نہیں, ایک ہی ٹانگ تھی. تو کہہ رہا جیسے میں آیا میں نے اس کو دیکھا, میرا دل بس ٹوٹ گیا. میں نے کہا پاکرو سب کو چھوڑ دے, کسی کو بھی شفا نہ دے, بس اس کو شفا دے دے. حالانکہ جوس پیتا تھا. میں کہتا ہوں جوس نہ پیندا ہے تو پتہ نہیں کی کر دینا سی. پاکرو نے فرمایا چل ہاتھ بڑھا اس کی طرف. اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا, جیسے اس نے ہاتھ بڑھا کے دعا کرنا شروع کی, اس کی ٹانگ بڑھنا شروع ہو گئی. جیسے ٹانگ پاؤں کے ناخن تک ٹانگ کمپلیٹ ہوئی تو پاکرو نے ہاتھ نیچے کر. اس نے ہاتھ نیچے کیا, اسے دیکھا تو اس کی ٹانگ مکمل ہو گئی تھی. تو پاکرو نے کہا کہ اگر تو ہاتھ نیچے نہ کرتا تو ٹانگ سیدھی اسٹیج تک آ جاتی, تب تک بڑھتی رہتی جب تک تیرا ہاتھ اٹھا رہتا. ہاں جی اس کی انداز تے تسی تے مر جاندے ہو بھوکے رہ رہے اور 24 گھنٹے کا روزہ رکھ دیو. دس خیر میری حالت دس دی کہ میں رکھ رہا ہوں. تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں لوگ, پھر بھی کخ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ویسا پنجابی کی ایک مثال ہے, نجتان مرادان ہے جی, نجتان مرادان ہے. روزے رکھن رہے پادری صاحب, میں تے ہر مہینے ہی 40 روزے رکھنے. مشتاق مٹو کا نام سنیا کسی نے؟ بڑا وڈا ساڑا سیاستدان ہے, پتہ تھا وہ 40 روزے رکھتا ہے. اج تو نہیں, لڑکپن تو ہی ہر سال 40 روزے رکھتا ہے. اور میں کو سنیا, کئی باری سنیا, اور میں وہی تعریف کرنا کہ بڑی گل ہے. ایک بالکل دنیا دے وچ سیاست دے وچ وہ باوجود لگاؤ خدا نال اینا ہے کہ 40 روزے رکھتا ہے, ہر سال رکھتا ہے. پر روزہ تو ایک ہی بہت ہوتا ہے. آپ کو پتہ جب ہم نے یہ چرچ کا پلاٹ لیا تو میں نے روزہ رکھا, اور میں نے روزہ کتنی دیر کا رکھا کسی کو پتہ ہے؟ اور 11ویں بجے تو خدا نے کہا چل اٹھ جا. خدا کو برداشت نہیں ہوتا میرا دکھ. خدا مبارک ہو. کئی دفعہ ایسا ہوا میں اوپر سے آیا تیار ہو کے, تیل لایا, منہ دھوتا جو روزے کا طریقہ ہے, تیل لگا کے وال شال بنا کے منہ شل دھو کے آیا, ادھر آیا یہ روزے کے لیے. پاک نے چل بس کر واپس اٹھ کے چلا, لے آؤ ناشتہ لے آؤ. روزہ ہو گیا میرا, تو روزہ ہوں ہی نا. دانیل نے 21 دن روزہ رکھا. کیوں رکھا؟ آواز نہیں سی آ رہی. 21 دن کے بعد آواز آئی. اگر 2 منٹ کے بعد آواز آئی روزہ ختم ہو گیا. اپنا روزہ ہونا مقصد تھا. ایسے 24 گھنٹے بھوکے رہنا کو مقصد تھوڑی. روزہ رکھنے سے بندہ برائی سے بچ جائے تو بندہ ویسے ہی برائی تو بچ جائے. روزہ رکھ کے بندہ پٹھیاں گلاں نہیں کرتا تو بندہ ویسے ہی پٹھیاں گلاں نہ کرے. تو بندے کے ذہن چ ہوتا نا کہ میں روزہ رکھا ہے. یہ کیسی روایات ہیں جو بن گئی ہیں, بس اس کی لوگ پیروی کر رہے ہیں. آپ ویسے بھی یسوع مسیح میں پاک کیے گئے ہو, گناہ آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتا. آپ ویسے بھی خدا کے بیٹے ہو, یہ نیچ اور نکمی ذلیل حرکتیں آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتی. آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے بچے ہو, آپ بادشاہ کی اولاد ہو, بادشاہ بننا ہے آپ نے, آپ بادشاہی کے لیے بلائے گئے ہو. چھوٹی چھوٹی حرکتیں چھٹو, بڑا دل کرو, وڈا دل نیکی کر. اور اسی کہنے ہیں دبا کرو, جو دریا چ پانی ہے تو بہتر کہ بندہ نیکی نہ کرے. ایویں نیکی کرو تو پھر دریا چ پاؤ, بہتر بندہ کرے ہی نہ. ایڈا وڈا دل کرو, ایڈا وڈا دل رکھو جہاں ساریا لوگوں دیا گلاں بھی برائیاں بھی بڑھ جان اور تمہیں تکلیف نہ ہو. بلکہ میں کہنا دل سے یسوع مسیح رکھو. جدو لوگ بریاں گلاں کریں گے نہ تو یسوع مسیح چھوڑ دے گا, باہر چھوڑ دے گا. ہیلو,
باہر چھوڑے, اچھی اچھی گلیں اندر رکھے گا, باقی چیزیں باہر چھوڑ دے. اے ٹی ایم کارڈ تھی یوز کرتے ہو, سارے کرتے ہونا. جب اے ٹی ایم کارڈ مشین چ پائی دا ہے, وہ چپ کر کے کھلوتی رہتی, کہتی ذرا اپنا پاسورڈ دے. جب اسی پاسورڈ دینے ہیں, سوری چپ کے کارڈ باہر سٹتا ہے. پتہ کیوں؟ پیسے نہیں ہوتے. تو جنہوں کے پیسے ہوتے ہیں انہوں نے پوچھتا کی گل کرو کنے پیسے چاہیے. او واہ, کنے پیسے چاہیے نے. اے یسو مسیح نے ایسا کارڈ دے چھڑیا ہے. انا آیا, اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے, کنے پیسے چاہیے. اس نے کہا بینا ہونا چاہتا, اس نے کہا ہو جا. تو کیا چاہتا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھنا شروع کر دے. اے ٹی ایم چ پاؤ, اپنا پاسورڈ ملاؤ, وہ پوچھے گا کنے پیسے چاہیے. پھر جن تم نپو گے ان باہر آ جانا. اسے کہو وہ چاہتا, کیا تو چاہتا ہے. وہ اس کی چاہت نہیں, تیری چاہت پوری کرنے کے لیے تیار ہے. پر آپ کا پرابلم پتا کیا ہے, اے ٹی ایم کارڈ تو آپ کے پاس ہے, لیکن آپ کا ایک مسئلہ ہو گیا. وہ مسئلہ پتا کیا ہو گیا, آپ پاسورڈ بھول چکے ہو. آپ کو پتا تو ہے کہ آپ اس دنیا کے نہیں ہو, لیکن آپ اپنے گھر کا راہ بھول چکے ہو, راستہ بھول چکے ہو. اور آپ ان سے پوچھ رہے جن کو خود پتا نہیں ہے. میں نے اپنے گھر جانا ہے, اور لوگ آپ کی بولی نہیں سمجھتے, لوگ آپ کو نہیں سمجھتے. آپ بڑے عجیب ہو, آپ کی صورتیں عجیب ہیں, آپ کے رویے عجیب ہیں, لوگ آپ کو نہیں پہچان رہے. آپ بھول گئے ہو, کھو گئے ہو, اپنے گھر کا راستہ بھول گئے ہو. پیسے بھی ہیں, زندگی بھی ہے, شفا بھی ہے, برکت بھی ہے, سب کچھ آپ کے کارڈ میں موجود ہے, لیکن آپ اس کا پاسورڈ بھول گئے ہو. اب یہ تو کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم خدا کے لوگ ہیں, خدا نے ہم سے پیار کیا ہے, یسوع سے ہمارے لیے قربان ہوا ہے, لیکن ہم کارڈ ڈالتے ہو, کارڈ باہر پھینک دیتی ہے مشین. کیوں؟ پاسورڈ نہیں پتا. اب ضرورت ہے کہ آپ کسی ماہر بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں اپنا پاسورڈ بھول گیا ہوں. اور وہ ماہر صرف روح القدس ہے, اور روح القدس کے لیے زوردار کرنا ہوگا. وہ ماہر جو اس مشین کو جانتا ہے, وہ پاسورڈ اور دے دے گا, نیا پاسورڈ دے دے گا آپ کو. وہ آپ کو کارڈ کھولنے کا طریقہ بتا دے گا. پاک روح کے پاس آؤ, پر پاک روح کے پاس آنے کے لیے پاک ہونا پڑے گا. جاؤ راکھ چھڑکواؤ, راکھ چھڑکواؤ. اگر یسوع کا لہو کافی نہیں ہے تو پھر راکھ چھڑکواؤ, یا نہاؤ, یا گوتے لو, یا جو مرضی کرو, نئے کپڑے پاؤ, بودے بناؤ, فیشل کراؤ. اگر خدا کا کلام نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بیکار ہیں. خدا آپ کو برکت دے. میرا دل کرتا ہے میں آپ کو 24 گھنٹے کلام سناتا رہا ہوں, پر مجبوری ہے کہ آپ کے پاس اور بھی بہت کام ضروری ہیں. یہ تو ایسے آپ ایک فارمیلٹی, آپ کو پتہ نہیں کہ ایلڈر صاحب آ جائے گا. یہ شکر تھا میرا ڈر کو نہیں ہونے, کیونکہ میں آؤں ہی نہیں. تو ایلڈر صاحب ہیں یا نہیں, ایلڈر صاحب آ کے پھر بحث کریں گے, آئے نہیں بھن کی چرچ تو بہتر چلے جانے, ورنہ دل کو نہیں کرتا. کنے لوگ دل تو آتے ہیں. ہاتھ بکھایا ذرا, اچھا اتنے رکھو ہاتھ, اچھا 1 منٹ تھلے کر لو. وہ لوگ اتنے آن تو پہلے ادھا گھنٹہ دعا کرتے ہیں, وہ ہاتھ بکھان. تیاری نہیں ہے نا سر, منہ دھونا, کریم لانا تیاری تھوڑی ہے. اس کے پاس آنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. اور میں کتنی بار کہہ چکا, چرچ میں آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ خدا کی حضوری میں جھکا کرو. خدا میں تیرے گھر میں جا رہی ہوں, آج مجھے یہ برکت دینا. اور کئی یہ تجربے ہوئے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ جب ہم گھر میں آنے سے پہلے دعا کر رہے تھے کہ خداوند مجھے اس کلام کی سمجھ نہیں آ رہی, جب آئے تو وہی کلام دے دیا, اس کلام کی سمجھ آ رہی, کیونکہ ہم گھر سے بات کر کے آئے تھے. تیاری کر کے آیا کریں خدا کے گھر میں. خوشیاں تے ہوندے ہو, تیاری نہ آیا. خوشی اور ہوندی ہے, تیاری اور ہوندی ہے.
اچھا کدی خوشی نال تسی کسی کی شادی تے نہیں گئے؟ اتنے تیاری نال جاتے بندہ کدی بھول بھی نہیں جاتا نا. نہیں میرے خوشی بڑی سنا خوشی خوشی چ آ گئی تیاری نہیں ہوئی کدی انج ہویا نہیں نا. صرف اتنے خوشی نہ ہوتے اور خدا خوشی سے دینے والوں کو قبول کرتا ہے. اتنے خوشی سے 10 روپے نکلتے ہیں لیکن جو کسی کے گھر جانے ہو کسی کا سالگرہ حقیقہ ہوتا ہے اتنے کدی کسی نے خوشی سے 10 روپے نکلے کدی نکلے کہ لفافے 10 روپے پائے ہوں وہ مینو بڑی خوشی آئی سی میں سوچا کہ چل جی سالگرہ تو میں 10 روپے دے دینی ہوں. کدی ایسا ہوا نہیں نا. یہ مطلب تھی ہے سیانے ہو بے وقوف نہیں ہو پر بس آپ اس لیول کو نہیں سمجھ رہے اس کے معیار کو نہیں سمجھتے. کلام خدا کہتا ہے اس کی شان کے شیان اس کے لیے ہدیے لاؤ. ادھر چندے کی تھیلی کے اندر 10 روپے نکلتے ہیں 20 روپے نکلتے ہیں. پتہ وہ ایک جب جا رہے تھے تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے تو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ میں فقیروں کو دوں کیونکہ واقعی مجھے بڑی سیریں کرواتے ہیں. تو صدقہ دے دو میرا صدقہ بھائی 10 روپے صدقہ میرا صدقہ یسوع مسیح ہے اور میرے صدقے یسوع جاتا ہے آمین. میں 10 روپے کے صدقے جو لواؤں. تو میرے ساتھ بندہ بیٹھا تھا اسے 10 روپے نکال کے دیے یہ لو. انہیں پتہ منگل والا کی کیا تھا وہ گوشت چھوڑ کے میں سر سے مارا 10 روپے کا آتا کیا ہے. تو پہلوں کے ٹاڑے 10 روپے ٹاڑے منہ دے بجن سدھر جاؤ اپنی توفیق کے مطابق اور اس کی شان کے شیان یا 2 دمڑیاں تو یا پھر جو کچھ ہے اس کی شان کے شیان اس کے حضور آیا کرو. اس کی شان کے شیان تیار ہوا کرو. اس کی شان کے شیان ہدیے گھر سے لے کر آیا کرو. ایسے لابتے رہا کرو 10 روپے جیب دے جو کٹ کے تے او ہاں ایسے اتوار پتہ کی ہویا دسو نہ کسے ہدیہ لے رہے ہیں کیونکہ اتنے ہدیہ اتنے بھی اسی بھی کرو کے لینے ہیں تو تسی بھی کرو کے دے ہو. تو ایک بابا سی کو 100 روپیہ سے انہیں وہ بھن نو کہا بھائی میں پا کے باقی پیسے کھڑنے ہیں. وہ بھن ساڑی ویسے بڑی کرایا کہ انہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا میں چندے ٹوکری چ پانی چ پی کے پھر کھڈن نہیں دینے. تو گیت چل رہا میں دیکھ رہا ہوں بار بار لیکن وہ بھن بڑی ضدی ہو گئی. آخرکار انہیں دوسرے بندے نے سمجھایا انہوں میں اشارہ کیتا بھی جو کار ہے کر دو انہوں. پھر اس بھن نے کہا کہ میں سب اگر پیسے لے کے انہیں جا کے اپنے پرس کھلے کیتے 10 روپے تے انہوں دیتے جا کے بابے نو کہ اے لے. پھر بابے نے 90 روپے اپنی جیب چ پا کے 10 روپے ہدیے چ پائے. وہ کتنا پریشان ہو گیا وہ چہرہ اتنا مان پی گیا کہ یار اج تے 100 روپیہ گیا تے چرچ 100 روپیہ گیا. وہ شکر ہے تسی پھر کھلے کرا کے لے ہو. جس پیمانے سے تم ناپو اسی سے تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں پر یہ بڑی اثر انداز ہیں. جس پیمانے سے تم ناپو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے. خداوند آپ کو برکت دے. توفیق کے مطابق خدا خوشی سے دینے والوں کو قبول کرتا ہے خوشی سے اس کی شان کے مطابق آمین. تو اب کیا ہو گیا ہم کیا کریں گے آئندہ روزے رکھنے ہیں. جمعے کو بتاؤں گا روزے رکھنے ہیں پر ایسے رکھنے ہیں کہ روزے بندھن توڑ دیں پر کسی کو پتہ نہ چلے. پتہ تب چلے جب بندھن ٹوٹ جائیں. آمین. پتہ تب چلے جب بندھن ٹوٹ جائیں. خداوند آپ کو برکت دے. تو راکھ کا بدھ یا خاک کا بدھ ہاں جی کئی لوگ پوچھتے ہیں راکھ کا بدھ ہے تے وہ ہولی تھرسڈے کب آ رہا ہے مطلب انہوں ہولی تھرسڈے کی فکر پہ کہ چھتی چھتی ہے روزہ ختم ہوئے کہ نال ہی چھتی چھتی ہولی تھرسڈے بھی آ جائے کہ نال پھر گڈ فرائیڈے بھی آ جائے کہ نال ایسٹر آ جائے تو چل جی ختم سسٹم ختم ہوئی ہے. ہم نے کتنے گنے چنے دن رکھے ہوئے ہیں نا پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو یسوع مسیح کو سمجھ گیا نا اس کے لیے ہر دن ہی عید ہوتی ہے. اس کا ہر دن ہی جشن کا ہوتا ہے. خدا آپ کو برکت دے اور سدا یسوع مسیح میں شادمان رہنے کی توفیق عطا کرے.
پرواہ نہ کریں ایسے دوست، ایسی یاریاں، ایسے چرچ، ایسی رفاقت، ایسے پاسٹر جو آپ کو خدا کے کلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، چھوڑ دو ان کو. اکیلے رہو، یاریاں چھوڑ دو، اکیلے رہو. اکیلے رہنا اچھا ہے کہ بری صحبتوں میں جا کے آپ ہلاک ہو جاؤ. آمین. اکیلے رہو، خیر ہے، یسوع کافی ہے. اچھا، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ دوستی کے لیے اگر یسوع کا ہاتھ مجھے مل جائے تو یہ میرے لیے کافی ہے، صرف اللہ ہی کافی ہے. جنہیں 5000 فرینڈ ہیں، وہ فرینڈ اسٹینڈ ہم نے نہیں بنایا، وہ صرف انہوں کلام سنانے واسطے بنایا فرینڈ. نہ وہ ہمارے کام کے ہیں، صرف ہم ہی ان کے کام کے ہیں کیونکہ ہم ان کو کلام سناتے ہیں. اور اگر آپ کو یسوع کا ہاتھ مل جائے دوستی کے لیے تو اس کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت رہے گی؟ جو کہتا ہے کسی کی ضرورت نہیں رہے گی وہ کھڑا ہو جائے، باقی بیٹھے رہیں.